اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور انا بے شک انزلنا التوراۃ ہم نے اتارا تورات کو فیہا ھدی اس تورات میں ہدایت ہے عقائد کی، ہدایت ہے عقائد کی، ونور اور روشنی ہے اعمال کی، یحکم بہا النبیون فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے نبی، الذین وہ اسلموا جنہوں نے فرما برداری کی، للذین ان لوگوں کے لیے ہادو جو یہودی ہوئے، والربانیون اور رب والے، اور رب والے، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا بسبب کہ وہ محافظ بنا دیے گئے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ تھے اس پر گواہ، پس نہ ڈرو تم لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی اور نہ اختیار کرو تم میری آیات کے بدلے میں ثمناً قلیلا تھوڑا پیسہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور وہ جو نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پس وہی لوگ ہیں کافر، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے، فیہا اس تورات میں، ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص اور زخموں کا بدلہ ہے، اور زخموں بدلہ ہے، فمن تصدق پس جس نے صدقہ کیا یعنی معاف کر دیا،
بھی اسے فہو کفارۃ اللہ پس وہ کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو نہیں فیصلہ کرتا اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس وہی لوگ ہیں ظالم وَقَفَّيْنَا اور بھیجا ہم نے عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے نقش قدم پر عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں مصدقا لما بین یدی تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے من التورات یعنی تورات یعنی اور ہم نے عطا کی انہیں انجیل اس میں ہدایت ہے اور نور ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سامنے یعنی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بما انزل اللہ بسبب اس کے جو اللہ نے اتارا فیہ اس میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو نہیں فیصلہ کرتا مطابق اس کے جو اللہ نے اتارا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس وہی لوگ ہیں گناہ گار ان تمام آیات میں ایک مسئلے پر 3 فتوے لگائے گئے ہیں فتوے 4 ہیں چوتھا کل کے سبق میں مسئلہ ایک ہے اور فتوے کتنے ہیں 4 ہم نے تورات کو اتارا دیکھیں سبق کو اس میں ہدایت بھی ہے اس میں روشنی بھی ہے نبی جو خود امام ہوتے ہیں وہ نبی بھی اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے رب والے یعنی درویش لوگ بھی احبار علماء بھی انہیں کتاب کا نگران اور محافظ بنایا گیا تھا یہ گواہ تھے کھڑا ہو کے پڑھ کھڑا ہو جائے اتنے مسئلے کے بعد فتویٰ بیان ہوا فرمایا کہ وہ لوگ جو میں اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے ایک فتویٰ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جان کے بدلے جان کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک آنکھ کے بدلے آنکھ زخم کا بدلہ
جو معاف کرے یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو میری نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں۔ بات ایک ہی ہے، جو میری نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو میری نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ نیچے دیکھیں پھر وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، ہم نے انہی کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں انہیں بھیجا، انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور نور ہے، وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ انجیل والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو میری نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں گناہ گار۔ میری نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافر، میری نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے ظالم، میری کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسقون یعنی گناہ گار۔ یہ 3 فتوے اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ ان پہلی تمام تر کتابوں میں تورات کے متعلق بھی اور انجیل کے متعلق بھی۔ اگلی آیات میں تذکرہ آئے گا کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن حکیم کا۔ یہاں درمیان میں ایک آیت کا پس منظر ذرا سمجھیں۔ مدینہ طیبہ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے 2 قبیلے تھے۔ کن کے؟ بولنے خیر ہے، کن کے؟ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر ہے، دوسرا بنو قریظہ۔ ایک مالدار ہے، دوسرا قبیلہ غریب ہے۔ انہوں نے کیا مالدار قبیلے والوں نے اپنے زور کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان غریب لوگوں نے ہمارا بندہ مارا تو صرف جان کا بدلہ جان نہیں، جان کے بدلے میں ان کا بندہ بھی ماریں گے اور پیسوں کی شکل میں جو کفارہ بنتا ہے نا ہم وہ بھی لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے بندے نے ان کا بندہ مارا نا تو ہم بدلے میں اپنا بندہ نہیں مرنے دیں گے، پیسوں کا کفارہ دے دیں گے۔ آپ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بنو نذیر ہے مالدار قبیلہ، بنو قریظہ ہے غریب قبیلہ۔ بنو قریظہ نے بندہ مارا بنو نذیر کا، اب چاہیے یہ کہ بندے کے بدلے میں بندہ مارا جائے،
یا پھر قصاص ہو یعنی دیت ہو، پیسے کے پیسہ ہو جائے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ غریبوں نے بندہ مارا، امیروں کا مارا گیا، وہ بندہ بھی مارتے تھے، پیسہ بھی لیتے تھے، اور اگر اس کے مخالف کام ہو گیا تو پیسہ دیتے تھے لیکن بندہ اپنا بچا لیتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں تو یہ ایک واقعہ پیش ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کے متعلق یہ حکم نامہ ذکر فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن میں نہیں، ہم نے یہ تورات میں بھی فیصلہ نازل کیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ کسی نے زخمی کیا بدلے میں اسے بھی زخمی کیا جائے گا۔ لیکن فمن تصدق، اگر کسی نے صدقہ کیا یعنی معافی دے دی، تو یہ کوئی نارمل بات نہیں، معاف کر دینا کوئی ہلکی بات نہیں، بلکہ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، جس نے خطا معاف کی، جس نے غلطی و گناہ کو معاف کیا، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، کل محشر میں یہ جو معافی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اس نے دنیا میں معاف کیا، اللہ اس معافی کے بدلے میں اسے آخرت میں معاف کر دیں گے۔ یہ کتاب اور وحی کے مطابق فیصلہ نہ کیے جانے کی بات تھی۔ اگلی آیات میں قرآن حکیم کی بات آئے گی کہ قرآن جو ہے نا، یہ ساری کتابوں پر جج ہے اور یہ ساری کتابوں پر قاضی ہے، لہذا اب فیصلہ قرآن حکیم کے مطابق ہوگا، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔